اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم انشاءاللہ 1962 کے دستور کے متعلق کچھ پڑھیں گے۔ 1962 کا دستور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایوب خان صاحب کے دور میں آیا تھا، اور اس آئین کو 8 جون 1962 کو صدر محمد ایوب خان نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے سے اس آئین کو ملک کے اندر نافذ کیا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی نمایاں خصوصیات کیا تھیں۔ نمایاں خصوصیات کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک تحریری دستور تھا، اور 250 دفعات پہ مشتمل 5 گوشوارے، 8 ترامیم اور ماشاء اللہ کے 31 ضابطے بھی اس کا حصہ تھے، اور اسے 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ گویا ضخامت کے لحاظ سے یا طوالت کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ 1956 کے آئین کی نسبت زیادہ طویل آئین تھا۔ اس کے بعد یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن تھا، وفاقی آئین تھا، اور وفاقی دستور کی ڈیفینیشن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس کے اندر ایک تحریری دستور کے اندر مرکزی سطح پہ بننے والی حکومت اور صوبائی سطح پہ بننے والی حکومتوں کے بیچ میں اختیارات کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس وفاق کے اندر اس فیڈریشن کے 2 یونٹس تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اور اس کے علاوہ انتخابی ادارہ ایک قائم کیا گیا تھا جس کی آگے چل کے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، لیکن فی الوقت آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن تھا جو 2 صوبوں پہ مشتمل تھا، اور ایک صوبہ مشرقی پاکستان اور ایک صوبہ جو تھا مغربی پاکستان کہلاتا تھا۔ اب تیسرے نمبر پہ یہ پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن یا صدارتی آئین تھا، اور یہ پاکستان کے اندر نافذ ہونے والے تمام دساتیر کے اندر واحد دستور ہے جس میں وزیر اعظم کا کوئی عہدہ نہیں تھا، اس لیے کہ صدارتی نظام حکومت وہ نظام حکومت ہوتا ہے جس میں کہ صدر بیک وقت سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت دونوں عہدوں پہ فائز ہوتا ہے۔ تو تمام انتظامی اختیارات کا محور بھی صدر ہوتا ہے، اور صدر جو ہے وہ صدر مملکت بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صدارتی آئین تھا جس کے اندر صدر کے انتخاب کا طریقہ کار اس طرح سے تھا کہ بیسک ڈیموکریسی یا بنیادی جمہوریت کا ایک تصور اس آئین میں دیا گیا تھا، جس کے تحت مشرقی پاکستان کے اندر سے 40,000 اراکین اور پھر مغربی پاکستان سے 40,000، ٹوٹل 80,000 اراکین جو تھے وہ انتخابی ادارہ ان کے اوپر مشتمل تھا، اور یہ انتخابی ادارہ جو ہے وہ پھر صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی کے اراکین اور صدر کا بالواسطہ انڈائریکٹ طریقے سے انتخاب کرتا تھا۔ تو یہ ایک بڑا ہی اچھوتا نظریہ تھا، ایک بڑی اچھوتی پریکٹس تھی پاکستان کی تاریخ میں اب تک، جو بعد میں پھر کبھی دہرائی نہیں گئی۔ اس کے بعد تھا کہ یہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا، استوار آئین تھا، اور استوار آئین کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس میں ترمیم کرنا ایک انتہائی دشوار کام ہو، جسے اردو زبان میں آپ کہہ سکتے کہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہو۔ تو محاورتاً یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جس طرح سے امریکہ کے دستور میں ترمیم کرنا بہت مشکل کام ہے، تو 1962 کے دستور میں ترمیم کرنا بھی بہت مشکل کام تھا۔ تو اس کے لیے یہ تھا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اس کے دستخطوں سے کسی بھی بل کو قانونی شکل اختیار کرنا تھی، اور اگر کسی صورت میں صدر منظوری کے بغیر دوبارہ قومی اسمبلی کو اسے بھیج دے تو قومی اسمبلی پھر 3/4 اکثریت سے اگر دوبارہ پاس کر دے تو پھر صدر اس تصواب رائے کے لیے اسے انتخابی ادارے کے سامنے پیش کر سکتا تھا۔ اگر انتخابی ادارہ کثرت رائے سے منظوری دے دے تو صدر کی منظوری کے بغیر وہ ترمیم یا بل آئین کا حصہ بن جاتی، لیکن یہ خاصا دشوار کام تھا کہ پہلے تو قومی اسمبلی کی 3/4 اکثریت، اور پھر اس کے بعد انتخابی ادارہ اس کے پاس اس تصواب رائے کے لیے اس معاملے کو بھیج دیا جاتا، اور ظاہر ہے کہ انتخابی ادارے کے لوگوں کو اپروچ کرنا یا کسی دباؤ کا شکار کرنا یہ صدر کے لیے خاصا آسان کام تھا۔ تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس آئین کے اندر ترمیم کرنا خاصا دشوار کام تھا۔ اس سے اگلی خوبی اس کی تھی کہ یہ یونی کیمرل لیجسلیچر یا یک ایوانی مقننہ تھی۔ تو یک ایوانی مقننہ 1956 کے آئین میں بھی تھی، 1962 کے دستور میں بھی، صرف 1973 کے دستور میں پارلیمنٹ کے 2 چیمبرز ہیں، ایک کو سینٹ اور ایک کو قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ تو اس میں صرف ایک قومی اسمبلی تھی، اور یہ بالواسطہ طور پہ اس کا انتخاب معرض وجود میں آتا تھا، یہ معرض وجود میں آتی تھی، اور یہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتی تھی الیکٹورل کالج کے تھرو، اور اس کے اندر دونوں صوبوں کو
مساوی نمائندگی حاصل تھی۔ اس کے بعد پھر سنگل سٹیزن شپ یا واحد شہریت ہے۔ تو واحد شہریت جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واحد شہریت کا اصول پاکستان میں اب تک اپنایا گیا ہے۔ تمام شہری صرف جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں۔ دوہری شہریت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صوبائی شہریت بھی ہوتی ہے اور پھر اس ملک کی شہریت بھی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں واحد شہریت 1956 کے دستور میں، 62 کے دستور میں بھی یہی اصول ایکسرسائز کیا گیا۔ پھر ہے بنیادی حقوق۔ تو فنڈامنٹل رائٹس کسی بھی آئین کے اندر یہ ہمیشہ درج ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ لکھے گئے تھے، جیسے کہ آزادی تحریر اور تقریر کی آزادی، اجتماع اور انجمن سازی کی آزادی، مذہبی آزادیاں، جان مال عزت آبرو کا تحفظ، یہ چیزیں اس میں شامل تھیں۔ اس کے بعد اسلامی دفعات یا اسلامک پروویژنس ہیں۔ تو یہ امر شاید دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ ملک کا نام پہلے تو دستور کے مطابق جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا، لیکن عوام کے اصرار پر پھر ترمیم کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا اور پاکستان کے عوام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا، یہ آئین کے اندر یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ اور کوئی بھی اسلامی تعلیمات سے متصادم قانون سازی نہیں ہو سکے گی اور وہ قانون جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسلامی مشاورتی کونسل بنائی گئی۔ تو صدر پاکستان گورنرز مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو قانونی معاملات میں مشورہ دینے کے لیے اسلامی مشاورتی کونسل کے نام سے ادارہ تشکیل دیا گیا۔ موجودہ دور میں یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہلاتا ہے، اس دور میں اسلامی مشاورتی کونسل، اور اس کا مشاورتی رول تھا، کردار تھا کہ یہ رائے دے سکتی تھی اور مشاورتی حیثیت تھی۔ حکومت کے لیے لازمی نہیں تھا کہ اس کی مشاورت کے اوپر 100% عمل کرے۔ اس کے بعد پھر قومی زبانیں ہیں۔ اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان کی حیثیت دے گی، لیکن انگریزی کو اس وقت تک سرکاری زبان کی حیثیت حاصل رہی جب تک کہ قومی زبانیں دفتری حیثیت اختیار نہ کر لیں۔ تو یہ بھی آئین کے اندر درج تھا۔ اور آخر میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جو میں پہلے بھی انڈیکیٹ کر چکا ہوں، وہ پھر دوہرا رہا ہوں، انڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی بالواسطہ جمہوریت، اور اس کے اندر ایک بیسک ڈیموکریسی یا بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف کروایا گیا تھا۔ اور وہ نظام کیا تھا کہ براہ راست انتخاب کا طریقہ کار ختم کر کے بالواسطہ جمہوریت کا نیا نظام رائج کیا گیا۔ اسے بنیادی جمہوریت کا نام دیا گیا۔ صدر، قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارہ قائم کیا گیا، جس کے اراکین کی تعداد 80,000 تھی، جو بعد میں پھر 1,20,000 کر دی گئی۔ ان کو عوام منتخب کرتے تھے اور یہ اراکین آگے چل کے دونوں صوبوں کی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور صدر کو منتخب کرتے۔ تو ان اراکین کی تعداد مشرقی مغربی پاکستان دونوں کے لیے برابر تھی۔ تو یہ ایک نیا اور اچھوتا کانسیپٹ تھا جو کہ 1962 کے دستور میں ایکسرسائز کیا گیا۔ تو اس کے اندر دو نئی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں یہ صدارتی نظام تھا، اور دوسرا یہ بیسک ڈیموکریسی یا بنیادی جمہوریت کا تصور جو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ تو یہ 1962 کے آئین کے کچھ سیلینٹ فیچرز تھے۔ تو عزیز طلباء، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور اس کے اوپر کوئی اسائنمنٹ بنائیں اور مجھے چیک بھی کروائیں۔ تو